ناظرین السلام علیکم۔ آج کچھ آپ کی خدمت میں ایک مختلف موضوع لے کر آیا ہوں، اور آج میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا۔ ایک امریکی امیر ترین شخص تھا ایک زمانے میں، جس کا نام جان ڈی راک فیلر ایک بہت زیادہ امیر ترین شخص تھا امریکہ میں ایک زمانے میں۔ اس نے اپنی عمر کے 25 سال میں ہی امریکہ کے ایک بڑے ریفائنری کمپنی کو اپنے کنٹرول میں لیا، اور جب اس کی عمر 31 سال تک پہنچی تو وہ امریکہ کے بہت بڑے ریفائنری کمپنیوں کا مالک تھا، اور جب وہ 38 سال کو پہنچے تو پوری دنیا میں سب سے بڑا ریفائنری جو کمپنیاں ہیں وہ ان کا مالک تھا، وہ ارب پتی تھا۔ اور اسی طرح اس کی عمر گزری، وہ 50 سال تک پہنچے، اور 50 سال تک اس کی زندگی کا ایک اہم موڑ آیا ہوا تھا، اور جب وہ 53 سال کو پہنچا تو وہ بیمار ہو گئے۔ تو وہ بیمار بھی کچھ اس طرح ہو گئے کہ وہ بیمار ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور اتنے لاغر ہو گئے اور اتنے ان کی صحت بگڑ گئی کہ ان کی پورے جسم کے اوپر سے تمام بال جڑ گئے، اور ہر قسم کے علاج معالجے کی جو جتنی بھی ہو سکتا تھا انہوں نے کر دیا۔ تو اس وقت کے مشہور ڈاکٹروں نے ان کو یہ جواب دیا کہ یہ زیادہ سے زیادہ 1 سال کے اندر مر جائے گا۔ تو اس کی اذیت بہت بڑھ گئی، اور وہ 1 سال بھی بہت اذیت میں گزر گئی اس کی۔ جب 1 سال کو پہنچا تو اس نے یہ سوچا کہ میں تو اب مرنے والا ہوں۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ایک زمانے میں وہ کیا نہیں خرید سکتا تھا، جو وہ چاہتا تھا وہ خرید سکتا تھا، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہ کچھ بھی خریدنے کے قابل نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ کھانے کے لیے بھی صرف ایک جوس اور ایک نرم بسکٹ وہ کھا سکتا تھا، صرف اتنا خرید سکتا تھا، اور وہ خود بھی خرید نہیں سکتا تھا بلکہ وہ اتنا کھا سکتا تھا، باقی دنیا کی تمام لذتیں ختم ہو گئی تھیں۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اور جو میرے پاس سے جو کچھ میں نے کمایا ہے وہ تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ میرا کوئی کام کا نہیں رہا۔ اس نے پھر سوچا کہ میں کچھ اور کام کرتا ہوں، تو اس نے اپنے مینیجرز، اپنے جو سی اوز تھے، اپنے جو بھی عہدیدار تھے، انہوں نے ان کو بلا کے جان ڈی راک فیلر ایک اس نے فاؤنڈیشن بنایا، جس کا نام اپنے نام سے ہی اس نے رکھا، اور اس نے یہ کیا کہ تحقیق کے کاموں میں اور جتنے بھی مریض ہیں ان کی علاج معالجہ اور تحقیق کے کاموں کے لیے اس نے لگا دیا اپنا جو پیسہ تھا۔ تو تحقیق بھی کچھ اس انداز میں کیا اس کے فاؤنڈیشن نے کہ اس وقت تشنج اور خسرہ جیسے اس طرح کے بہت موذی امراض تھے اس وقت، تو اس کے لیے انہوں نے پنسلین دریافت کیا، تو وہ اس کی فاؤنڈیشن نے پنسلین کو دریافت کیا،
تنسلنگ کو دریافت کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اس کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس کی فاؤنڈیشن نے بہت بڑا کام کیا ہے ریسرچ کے اندر، اور بہت حوصلہ افزا اس کا جو نتیجہ آ رہا تھا، چونکہ اس نے جو فاؤنڈیشن بنایا تھا فاؤنڈیشن سے حوصلہ افزا نتائج آ رہے تھے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی تھی کہ اس نے ایک ایسی علاج دریافت کیا کہ دوائی دریافت کی جو کئی موذی مرضوں کا وہ علاج تھا، اور بہت ساری جانوں کو، لاکھوں انسانی جانوں کو اس نے بچا لیا۔ اس نے ایسی چیز دریافت کی، اس کی جو فاؤنڈیشن تھی اس نے۔ تو اس سے پہلے وہ اس طرح سمجھ رہا تھا کہ میری ضرورت ہے، جتنی دولت ہے وہ میری ضرورت ہے، میں اپنی ضرورت پر ہی اپنا دولت میں استعمال کروں گا۔ تو لیکن اس کے خیال بدل گئے، اس کے سوچ بدل گئے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ میری جو ضرورت اصل یہ ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں اور لوگوں کی جان بچاؤں، ان کی جو مشکلات ہیں اس میں کام آ جاؤں۔ اور اس نے اس چیز کو ضرورت سمجھا، اور اس نے بتایا کہ میری ضرورت تو ابھی پوری ہو گئی۔ پہلے تو میں تو بالکل ہی غلط سوچ رہا تھا کہ میری ذات کے اوپر میری دولت خرچ ہوگی، لیکن جب اس نے یہ احساس کیا کہ میری وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جانیں بچ گئی، تو اس نے کہا کہ اصل ضرورت میری یہی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ابھی مجھے قدرت نے مجھے یہ سکھایا کہ شکر گزاری کیسے کی جائے، شکر ادا کس طرح کی جائے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے۔ تو اس کا شکر گزاری مجھے سکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کا جو مطلب جتنے بھی دولت تھی اس نے تمام اس چیز پہ لگایا۔ جب اس کا جو مطمئن ہونے لگا اس کا ضمیر کہ میں نے بہت اچھا کام کیا، تو دن بہ دن اس کی طبیعت بہتر ہوتی گئی، اور 53 سال کی عمر میں وہ ایک خطرناک مرض میں مبتلا تھے، لیکن وہ تو 93 سال تک پہنچے۔ 93 سال وہ زندہ رہا اور اس نے یہی خدمت کی۔ اس نے بتایا کہ اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے، اور اب اگر میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، اگر میں کھیلتا ہوں، اگر میں ورزش کرتا ہوں، اگر میں کھانا کھا سکتا ہوں، تو میری خون کا ایک ایک بوند لوگوں کی امانت ہے، میں ان کے لیے کام کروں گا۔ تو اس نے جتنی بھی زندگی اللہ نے اس کو عطا کی، اس زندگی میں اس نے لوگوں کی خدمت اپنا شعار بنایا۔ تو اس نے کہا کہ قدرت نے یہ مجھے سکھایا۔ راک فیلر اپنے ڈائری میں لکھتے ہیں کہ تمام تر طاقت اللہ کے قبضے میں ہے، وہ اس کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ارب پتی ہوں، لیکن اس کی جب صحت گرنے لگی تو پھر اس نے بتایا کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں۔ اس نے سمجھا کہ یہ اللہ نے مجھ سے ایسا کام کرایا کہ ایسی حالات میں مجھے رکھ دیا اور ایسی سوچ مجھے دی کہ میری اتنی اربوں روپے، اربوں ڈالر کی جو دولت ہے وہ لوگوں کے کام آئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کتنا بڑا ہے، اس کی شان کتنی بڑی ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کیا کہ میری دولت کو اپنے بندوں کی فلاح کے لیے استعمال کرایا۔ تو اس نے یہ سمجھنے پر وہ مجبور ہوا کہ میری جان کا مالک، میری سانسوں کا مالک اور میری مال کا مالک سب کچھ تو اللہ ہی ہے، اور سب کچھ اس کے قبضے میں ہے۔ اور اس نے یہ فلسفہ سیکھا، اور پھر اس نے یہ بتایا کہ میں جتنی مشکلات میں سے میں گزرا، جتنے کٹھن مرحلوں میں سے میں گزرا، اور میں یہاں تک پہنچا جہاں پہ مالی مسائل مجھے پیش آئے، مجھے صحت کے مسائل پیش آئے، یہ تمام چیزیں پیش آئے، لیکن اب میں یہ کہنے کے اہل بن گیا ہوں کہ اللہ نے جس حال میں مجھے رکھا، اللہ نے مجھے جو دیا، اللہ نے مجھ سے جو کام لیا، میں اس کو ابھی سمجھ گیا ہوں، اور میں اللہ کا شکر، وہ اس طرح کہتے ہیں کہ لارڈ کہتے ہیں
میں لارڈ کا شکر گزار ہوں کہ لارڈ نے مجھ سے اس طرح کا کام لیا۔ تو دعا ہے کہ سب کو اللہ ہدایت دے دے، اور خدمت کرنے کا ان کو جذبہ دے دے، اور جو ہم مختصر زندگی یہاں پہ اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس زندگی کو ہم بامقصد بنائیں، اور تمام بامقصد بنائیں۔ ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ ایسی جو کہانیاں ہیں، ایسی جو مثالیں ہیں، وہ ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے مطلب یہ ایک مشعل راہ بن سکتے ہیں کہ ہم بھی کچھ اس طرح سے کام کریں اور لوگوں کی فلاح و بہبود کا سوچیں اور لوگوں کے کام آئیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں، تمام ہمارے جتنے انبیاء گزرے ہیں، ہمارے نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جتنے آئمہ علیہ السلام گزرے ہیں، ان سب کی تعلیمات میں بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں۔ آپ کی جو زندگی ہے اس میں حقیقت کی تلاش کریں، یعنی کہ اللہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں، اور پھر اپنی جو زندگی کا ایک مقصد بنائیں، زندگی کو بامقصد بنائیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ پھر اگلے کسی ویڈیو میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔